Assalamu alaikum, students of class 8. I am your SST teacher, Mrs. Fawzia Salim. How are you all? I hope you all are fine and safe. As you know, your winter vacation has been finished now. Okay, how was your vacations? क्या किया आप लोगों ने छुट्टियों में? आई होप कि आप लोगों ने अपना विंटर वेकेशन कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, और वक्त पे उसे सबमिट भी कराया होगा. एज़ यू नो योर वेकेशन हैज़ बीन ओवर. आपकी छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो दोबारा शुरू हो चुकी हैं. नाउ गेट रेडी टू अटेंड योर क्लासेस एंड फोकस ऑन योर एक्सप्लेनेशन एंड गिवन वर्क. जो काम आपको दिया जा रहा है, जो एक्सप्लेनेशंस आपको दिए जा रहे हैं, उन पे फोकस कीजिए और अच्छी तरह से उनको समझने की कोशिश कीजिए. टुडे योर SST क्लास, एज यू नो आप चैप्टर 9 पढ़ चुके हैं. उसका प्रोविंस चैप्टर 9 है आपका हिस्ट्री ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, राइट. दिस इज़ योर SST बुक फॉर क्लास 8. एज यू नो प्रोविंस सिंध एंड पंजाब हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड यू. प्रोविंस सिंध और पंजाब में आपको बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुकी थी और प्रीवियस क्लास में आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने दिए थे. 3 क्वेश्चन आंसर्स दिए थे आपको करने के लिए, ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने वो कर लिए होंगे. अब आपका जो रिमेनिंग चैप्टर है उसमें है आपका प्रोविंस बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा. आज का आपका जो प्रोविंस है वो है बलूचिस्तान, जो आप पढ़ेंगे और जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. इससे पहले आप लोग प्रोविंस सिंध और पंजाब के बारे में पढ़ चुके हैं. उम्मीद है आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा और आपको याद होगा. नाउ योर प्रोविंस बलूचिस्तान. बलूचिस्तान, page number 91. Historically, the province of Balochistan remained part of Persia, Iran for a very long time. In fact, the other part of the Pakistani Balochistan lies in Iran and is called Sistan wa Balochistan. The Balochis share many customs and folklore with the people of Iran, and Persian is commonly spoken here. Now I explain the Balochistan. इसमें आपको बता रहे हैं कि तारीख़ी एतबार से, हिस्टोरिकली तारीख़ी एतबार से पता चलता है कि बलूचिस्तान बहुत लंबे अरसे तक ईरान का हिस्सा रहा है. आपने देखा है कि बलूचिस्तान की सरहद ईरान से मिलती है, ठीक है, और असल में पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान का दूसरा हिस्सा, यानी कि कहने का मकसद ये है कि असल में पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा जो है वो अभी भी ईरान का हिस्सा है. यानी अभी भी पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो ईरान में शामिल है, जिसको पाकिस्तानी हिस्सा समझा जाता है, जो कि सिस्तान कहलाता है. सिस्तान व बलूचिस्तान कहलाता है. ये वहाँ की लैंग्वेज में कहा जाता होगा, आई थिंक सो. बलूचिस्तान की बहुत सी सकाफ़त ईरान से मिलती जुलती है और फ़ारसी ज़बान यहाँ आम तौर पर बोली जाती है, ठीक है. अब वहाँ से सकाफ़त इसलिए मिलती जुलती है क्योंकि बहुत लंबा अरसा एक इलाके में रहने की वजह से वहाँ के सकाफ़त, वहाँ के तौर तरीके, खाना पीना, लिबास वग़ैरह, ज़बान, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हो जाती हैं वहाँ रहने की वजह से. नाउ द अनदर हेडिंग इज़ एंशेंट पीरियड. इट इज़ usually thought
that most of the Baloch tribes once used to live in Syria. Around 2100 BC, they started migrating towards the east, and after settling down in Persia for many centuries, they finally arrived in Balochistan around 100 BC. Life was difficult in the deserts and barren mountains of Balochistan, so the tribes and the survive by so the tribes had to survive by following a rigid code. Hence, tradition became very important, and the chiefs became responsible for providing protection and guidance to the people. With the passage of time, however, power of the chiefs became tremendous, and the people were helpless before them. The province came to be called Balochistan in the 15th century AD, and the most powerful density of the time was the Khanate of Kallat, founded in 1686 AD. एंशियंट पीरियड मतलब कदीम ज़माना, पुराना ज़माना या पुराना दौर हम इसे कह सकते हैं। आम तौर पर ये समझा जाता है या ये ख़्याल किया जाता है कि बहुत से बलोच कबाइल सीरिया में रहते थे। सीरिया एक जगह का, एक मुल्क का नाम है। तकरीबन 2100 BC में उन्होंने मशरिक़ की तरफ हिजरत करना शुरू की। BC आप लोग जानते हैं, BC का क्या मतलब होता है? बिफ़ोर क्रिश्चियनिटी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो दौर है उसे BC कहा जाता है। अच्छा, उन्होंने हिजरत शुरू की और कई सदियों तक ईरान में रहने के बाद आखिरकार ये लोग बलूचिस्तान पहुँचे तकरीबन 100 BC में। बलूचिस्तान ये पहुँचे हैं 100 BC में, यानी 100 BC में। बलूचिस्तान के बंजर पहाड़ों और रेगिस्तानों में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम था। बैरन कहते हैं बंजर को, और बंजर किसे कहते हैं? वो जगह या वो इलाका जहाँ पे खेती बाड़ी या अनाज उगाना मुश्किल होता है, यानी वो इतनी खुश्क ज़मीन होती है कि वहाँ पे किसी किस्म की पौधे या फल या फ्रूट कोई भी चीज़ उगाना ज़मीन से वो मुश्किल या नामुमकिन होता है। तो ऐसे इलाके में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था, लिहाजा कबाइल को सख्त मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ा, गुज़र कर यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी थी। बहरहाल उन्होंने क्या किया कि रिवायात बहुत अहम होती गई उनकी, और आगे चलकर इन कबाइल की रहनुमाई और हिफाजत जो है वो करने की जो ज़िम्मेदारी थी वो इन कबाइल के सरदारों के ऊपर आ गई कि वो उनकी हिफाजत करें। वो उसके रिस्पॉन्सिबल थे कि उनकी रहनुमाई करें और उनकी जो भी ज़रूरियात हैं उसका ख़्याल रखें। वक्त गुजरने के साथ साथ सरदारों की ताकत बहुत ज़्यादा हो गई, वरना इससे पहले कबाइल की ज़िंदगी जो थी वो हेल्पलेस थी, यानी बेयारो मददगार थी। और 15वीं सदी में ये सूबा बलूचिस्तान कहलाने लगा, और इस वक्त की सबसे पावरफुल रियासत खानत ऑफ कल्लात वजूद में आई। कब आई? 1686 AD में। अब उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश। एडवेंट का मतलब होता है आमद, अंग्रेज़ों की आमद। कहाँ पे? इस इलाके में, इस सूबे में। The British accepted the power of the Sardars
and agreed not to make any changes to their centuries-old traditions. This, however, meant that there would be no democracy or social progress. Qaid-e-Azam protested against this policy even in his famous 14 points and demanded that political reforms be introduced in Balochistan on the same footings as in other provinces. However, Balochistan remained a commissioner's province during British rule, which meant that it was ruled mainly by local tribal chiefs, while a commissioner was appointed to look after British interest in the province. انگریز جو تھے وہ سرداروں کی طاقت کو تسلیم کرتے تھے. وہ مانتے تھے کہ یہاں کے سردار جو ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا اور انہوں نے اس بات کو ایگری کیا کہ وہ ان کی صدیوں پرانی سینچریز اولڈ ٹریڈیشنز یعنی صدیوں پرانی جو ان کی روایات یا ان کے رسم و رواج یا ان کی جو بھی ثقافت ہے اس کو وہ چینج نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پہ ڈیموکریسی یعنی کہ وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی اور کوئی سوشل پروگریس نہیں ہوگی یعنی کہ کوئی سماجی بھلائی وہاں پہ نہیں ہوگی. قائد-اعظم نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور قائد-اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس میں اس کا خاص طور پہ یہ ڈیمانڈ انہوں نے کی کہ یہاں پہ بھی بلوچستان کو بھی اسی طرح سے انٹروڈیوس کرایا جائے, وہی بینیفٹس اس صوبے کو بھی ملنے چاہیے جو اور دوسرے صوبوں کو ملتے ہیں. اور بلوچستان بہرحال یہ ہوا کہ بلوچستان جو ہے وہ کمشنرز پروونس ہی رہا, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہاں پہ وہی نظام رہا. اور انگریزوں کے دور میں اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ جو کمشنر اپائنٹ کیے جاتے تھے ان کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ ان معاملات کی دیکھ بھال کریں جن کا تعلق برٹش کے معاملات سے ہے. وہ ان معاملات کو ان کی انٹرسٹ یعنی ان کی دلچسپی کے جو معاملات ہیں صرف ان کی وہ دیکھ بھال کریں. باقی جو سردار اور ٹرائبل پرابلمس ہیں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں اس میں وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. Now the another topic is integration in Pakistan. پاکستان میں شمولیت اختیار کرنا یعنی یہ صوبہ جو ہے وہ پاکستان میں شامل کیسے ہوا. When the British rule came to an end in South Asia, the local jirgas of Balochistan were given the right to decide the issue of joining Pakistan. The states of Lasbela, Haran, Makran and Kalat soon joined and 1952 AD formed Balochistan States Union. Balochistan became a province for the first time in 1969 AD, but it took another few years before the province could acquire a proper structure such as properly elected provincial assembly. جنوبی ایشیا میں جب انگریز حکومت کا خاتمہ ہوا تو علاقائی جرگوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہیں پاکستان میں شمولیت اختیار کرنی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, جرگہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے جو قبائلی علاقے ہوتے ہیں ان میں جرگہ سسٹم ہوتا ہے, یعنی کہ جو کوئی بھی اہم معاملہ ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے تو اس قبیلے کا سردار اور اس قبیلے کے جو اہم لوگ بزرگ لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں
وہ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ مشورے کے بعد یہ کسی بھی اہم معاملے کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اس کو جرگہ کہتے ہیں۔ تو انہیں یہ حق دیا گیا کہ وہ ان کا جرگہ بیٹھا اور انہیں یہ حق دیا گیا کہ آپ یہ سوچیں کہ اب انگریز کی حکومت تو یہاں نہیں ہے اور پاکستان جو ہے وہ بن رہا ہے یا بننے جا رہا ہے، تو وہ اس میں شمولیت اختیار کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ان کو حق دیا گیا۔ ریاست لسبیلا، کھاران، مکران اور کلات نے جلد ہی پاکستان میں شمولیت اختیار کی، یعنی پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ انہوں نے کیا، اور 1952 AD میں بلوچستان اسٹیٹ یونین وجود میں آئی۔ بلوچستان کو صوبے کی حیثیت پہلی بار 1969 AD میں ملی، لیکن اس کو مزید کچھ سال لگے ایک منظم صوبہ بننے اور منتخب اسمبلی بنانے میں۔ الیکٹڈ پروونشل اسمبلی یعنی کہ الیکشن کے تھرو جو اسمبلی بنتی ہے اسے کہتے ہیں الیکٹڈ پروونشل اسمبلی یا منتخب اسمبلی۔ یہاں پہ آپ کا بلوچستان کا صوبہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اب آپ کا جو دوسرا لاسٹ پروونس آ رہا ہے وہ ہے خیبر پختونخوا۔ اس کا ارلی پیریڈ یعنی کہ ابتدائی دور، شروع کا زمانہ۔ The Pathans are an ancient people and used to follow different religions such as Zoroastrianism, Hinduism, Buddhism, and animal worshipping. When Alexander the Great marched into their valleys in 327 BC, a few centuries later, they developed the magnificent civilization of Gandhara, famous throughout the world for its graceful sculptures. The center of Gandhara culture was in the valley of Peshawar, known as Pashkalwati Valley in the Valley or the Valley of Flower. But statues of Buddha were seen even in Afghanistan. Two famous statues were carved out of huge rocks at Bamiyan in Afghanistan, and it is said that the great Muslim thinker Al-Biruni was so greatly inspired them that he wrote a novel about them. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب الیگزینڈر دی گریٹ اس ویلی میں، اس علاقے میں آیا تھا 327 BC میں، تو یہاں پہ کیا تھا؟ بہت سارے مذاہب تھے۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پٹھان جو ہے وہ بہت قدیم یا بہت پرانے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت سارے مذاہب کو فالو کرتے تھے، بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہوتے تھے یہاں پہ جب الیگزینڈر دی گریٹ یہاں پہ آیا تھا اس علاقے میں۔ اور وہ مذاہب کون سے تھے؟ زوروسٹرینزم، اور اس کے علاوہ ہندوازم، بدھزم، اور اینیمل ورشپنگ یعنی کہ جانوروں کی عبادت کرنا، جانوروں کی پوجا کرنا۔ عبادت کا لفظ اسلام کے لیے ہے، تو جانوروں کی پوجا کرنا، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سے مذاہب میں جو ہے گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہاتھی کی کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ ہوتے ہیں جانور، ان کی بھی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ صدیوں کے بعد few centuries later یعنی کہ کچھ صدیاں گزرنے کے بعد یہاں کی گندھارا تہذیب میں بہت شاندار تبدیلی آئی، جو کہ اس کے مجسمہ سازی کی وجہ سے تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجسمے جو بنائے جاتے ہیں پتھر سے اور مٹی سے، جو مجسمے بنائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسکلپچرز، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔
اور پشاور کی وادی میں گندھارا کلچر کا مرکز جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ پشکلاوتی. یہ ایک پشتو زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ویلی آف فلاورز، پھولوں کی وادی. لیکن بدھا کے مجسمے جو ہے وہ افغانستان میں بھی نظر آتے ہیں، وہاں پہ بھی دیکھے جاتے ہیں. اور دو مشہور مجسمے جو کہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور یہ افغانستان میں بیمیان کے مقام پر ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مشہور مسلمان مفکر البیرونی ان سے بہت زیادہ متاثر تھے اور انہوں نے اس کے اوپر، ان مجسموں کے اوپر ناول بھی لکھا. اس کے بعد ہے دا مسلم پیریڈ، مسلمانوں کا دور. جب یہاں پہ مسلمانوں کا دور آیا، دا پٹھانس all converted to Islam during the first 500 years of this religion. The region first came under Muslim rule during the reign of Mahmud of Ghazna and was later ruled by the Sultans of Delhi and the Mughals. However, they often fought for their freedom, and the heroic struggle of Khushal Khan Khattak against the Mughal Emperor Aurangzeb is the subject of many folk tales in the areas. The Pathans all converted to Islam، یعنی کہ تمام پٹھانوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہو گئے. اور یہ کب ہوا؟ بدھزم کا جو زمانہ تھا اس کے شروع کے جو 500 سال تھے، یعنی 5 صدیاں تھیں، ان میں آہستہ آہستہ یہ پروسیس ہوا. شروع میں یہ علاقہ محمود غزنہ کے دور حکومت میں رہا اور بعد میں یہاں دہلی کے سلطانوں اور مغلوں نے حکومت کی. بہرحال یہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہے اور خوشحال خان خٹک نے بہت جد و جہد کی اس آزادی کے لیے اور بہت سی فوک کہانیاں بھی لکھی انہوں نے، جس کو لوک داستانیں کہتے ہیں، وہ انہوں نے لکھی. ٹھیک ہے، یہاں پہ خوشحال خان خٹک کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ خوشحال خان خٹک واز اے پٹھان رولر whose family had served the Mughals since the days of Akbar دی گریٹ. یعنی اکبر کا جب زمانہ تھا، خوشحال خان خٹک جو ہے وہ ایک رولر فیملی یعنی حکمران فیملی سے اس کا تعلق تھا اور انہوں نے اس زمانے میں، اکبر کے زمانے میں، مغلوں کی بہت خدمت کی. However, خوشحال خان developed differences with Aurangzeb which led to many battles between the Pathans and the مغلز. انہوں نے فرق بتایا جو اورنگزیب اور مغل دور میں جو جنگیں ہوئی تھیں، جو لڑائیاں ہوتی تھیں، ان کے ڈفرینسز اور ان کے بارے میں انہوں نے بتایا لوگوں کو. خوشحال واز کیپچرڈ اینڈ امپریزنڈ ان دا فورٹس آف دہلی، رندھا مور اینڈ ادر پلیسز ان ساؤتھ ایشیا. خوشحال خان خٹک جو ہے وہ مختلف علاقوں میں انہیں قید بھی کیا گیا، جن میں دہلی کا قلعہ ہے اور دوسرے بہت سے علاقے ہیں ساؤتھ ایشیا کے. ہی روٹ fiery poems against the Mughals as well as some beautiful love poetry, and his verses are included among the best masterpieces of the Pashto literature. یعنی انہوں نے بہت سی کیا کہنا چاہیے کہ حکومت کے خلاف، مغلوں کے خلاف بھی انہوں نے نظمیں لکھی یا شاعری کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے خوبصورت پیار بھری نظمیں بھی لکھیں اور ان کی جتنی بھی شاعری ہے وہ پشتو کا جو لٹریچر ہے اس کے ایک ماسٹر پیس کے طور پہ جانی جاتی ہے. Now the other topic is the advent of British.
Peshawar came under the Sikhs during the region of Ranjit Singh, and many nearby areas became part of the Sikh Empire. However, the British captured Peshawar in 1847 AD and annexed the province as a frontier region to the empire. They agreed on several treaties with local chieftains and used this region as a base during their wars with Afghanistan. A permanent border was demarcated between Afghanistan and the province in 1893 AD, and it is called the Durand Line. Khyber Pakhtunkhwa was not given the status of a province at first, but after strong demands from Muslim leaders such as Quaid-e-Azam, British turned it into a province in 1937 AD and introduced political institutions such as elections and provincial government. The advent of British, advent का मतलब होता है आमद, अंग्रेज़ों की आमद. अब इस इलाके में जब अंग्रेज़ आए, आप देख रहे हैं कि हर इलाके में अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है, हर प्रोविंस में अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है. अब आपको देखना ये है कि किस प्रोविंस में अंग्रेज़ों की हुकूमत में क्या हुआ, क्या तब्दीलियाँ हुई, क्या अच्छाई हुई, क्या बुराई हुई. ठीक है. रंजीत सिंह के ज़माने में पेशावर सिखों के कंट्रोल में आ गया और आसपास के दूसरे इलाके भी इनकी हुकूमत का हिस्सा बन गए. बहरहाल अंग्रेज़ों ने पेशावर पर कब्ज़ा किया और 1847 AD में उन्होंने कब्ज़ा किया और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की. अंग्रेज़ों ने यहाँ के जो इलाकाई सरदार हैं उनको उनके साथ कुछ मुआहदे किए और उनको उन मुआहदों के लिए उन्होंने राज़ी किया और इस इलाके को उन्होंने बुनियाद बनाकर अफ़गानिस्तान से जंग की. उन्होंने मुस्तकिल तौर पर इस बॉर्डर को तकसीम कर दिया और अफ़गानिस्तान और इसके इलाके के दरमियान 1893 में उन्होंने ये बॉर्डर को तकसीम कर दिया और ये दुरंद लाइन कहलाता है. शुरू में खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की हैसियत हासिल नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के रहनुमाओं ने भरपूर मुतालबा किया. ख़ास तौर पे कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात में इसका ज़िक्र किया और उन्होंने इस पे मुतालबा किया कि इस इलाके को सूबे की हैसियत दी जाए. तो अंग्रेज़ों ने फिर इस इलाके को सूबे की हैसियत कब दी? 1973 में, और इसे सियासी हैसियत दी. मसलन सियासी इदारे और सूबाई हुकूमत जो है वो यहाँ पे बनाई गई. उसके बाद है द रोड टू पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान तक का सफ़र. The Congress was very influential in this province during the 1930s and the 1940s. However, it was decided that the people of the province would be asked through a referendum whether or not they wanted to join Pakistan. The results turned out to be in favor of Pakistan and the province became part of the new country. However, the tribal areas were allowed to. The new government was the withdrawal of troops from the tribal areas. These armies were stationed there during the British period to prevent the tribes from rebelling against the government. It is reported that when someone suggested to Quaid-e-Azam that armies should not be withdrawn, the great leader answered, "If I have to keep them by using guns, I would rather not have them at all." पाकिस्तान तक का सफ़र जो है वो क्या था कि 1930 और 40 के ज़माने में
اس صوبے میں کانگریس کا بہت غلبہ تھا۔ بہرحال یہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریفرینڈم کے ذریعے یہ معلوم کیا جائے کہ یہاں کے لوگ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور نتیجہ پاکستان کے حق میں آیا اور یہ صوبہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ علاقائی قبائل کا کنٹرول ان کے سرداروں کے پاس ہی رہا۔ ایک اہم قدم جو گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا وہ یہ تھا کہ قبائلی علاقوں سے فوجی دستوں کو ہٹایا جائے، جو کہ انگریزوں کی آرمی کے اسٹیشن تھے، اور یہ کہا گیا کہ قائد اعظم سے کہ ان آرمیز کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ تو عظیم رہنما نے کہا کہ اگر ہم انہیں اسلحے کے استعمال سے رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم انہیں نہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم ایک امن پسند آدمی تھے اور انہیں یہ سب چیزیں پسند نہیں تھیں۔ تو اب آپ کا چیپٹر جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ 3 اس کے کویسچن آنسرز میں آپ کو کروا چکی ہوں، اور اس کی جو ریمیننگ ایکسرسائز ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ کلاس میں کرواؤں گی۔ ناؤ ایکسپلینیشن آف دس چیپٹر ہیز بین کمپلیٹڈ ناؤ، اوکے۔ We will meet in the next class inshallah. Till then, Allah Hafiz.